ضرورت کو پورا کر دیجئے، بالکل ایسی ہی جیسے شہد کی مکھی
کیا ہے؟ کیا شیرین ہوتا ہے؟ کیا میٹھا ہوتا ہے؟ اگر پتہ کرنا ہے تو آپ ایک پھول توڑیے، اس کی ایک پتی کو مسلیے، اس کے رس کو اپنی زبان تک پہنچائیے، تو آپ کہیں گی یہ تو شیرین نہیں ہے، یہ تو میٹھا نہیں ہے، اس کے اندر تلخی ہے، اس کے اندر کڑواہٹ ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ شہد کی مکھی اس تلخی کو لیتی ہے، اس رس کو لیتی ہے، وہ رس جو کڑوا ہے، وہ رس جو تلخ ہے، اور لیتی ہے، اور اس سے جو نتیجہ شہد کی شکل میں لیتی ہے، یہ نتیجہ جو ہوتا ہے وہ بڑا شیرین ہوتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، مولائے کائنات بیٹھے ہوئے تھے ساتھ میں، ایک مرتبہ ایک شہد کی مکھی طواف کر رہی ہے، اللہ کے نبی کا اور مولائے کائنات کا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے مولائے کائنات سے کہا، اے علی تمہیں پتا ہے یہ شہد کی مکھی کیا کہہ رہی ہے؟ اے اللہ کے نبی آپ بتائیے۔ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ شہد کی مکھی کہہ رہی ہے کہ ہم نے بہترین خوشگوار شہد آمادہ کیا ہے، اپنے وسیع کو بھیجیے، وہ شہد لے کر آئیں۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ شہد کی مکھی ایک حیوان ہے، ایک پرندہ ہے، اسے تو اتنا علم ہے کہ نبی کا وسیع کون ہے، جو اشرف المخلوقات انسان ہے، اسے نہیں علم ہے کہ رسول کا وسیع کون ہے۔ پھر اس کے بعد مولائے کائنات جاتے ہیں، شہد کو لے کر آتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کا نبی سوال کرتا ہے، اے شہد کی مکھی یہ بتا آخر کیا وجہ ہے کہ یہ شہد اتنا شیرین ہوتا ہے اور اس میں اللہ نے شفا بھی رکھی ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے کہ اتنا شیرین شہد ہوتا ہے جبکہ پھول ہوتا ہے تلخ، کڑواہٹ ہوتی ہے اس میں؟ تو شہد کی مکھی جواب دیتی ہے کہ اللہ جب ہم پھول چوسنے کے لیے جاتے ہیں اس وقت اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، یہ واحد مکھی ہے، پرندہ ہے، حیوان ہے جس پہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ قرآن میں اپنی جیب سے نہیں، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو یہ شہد کی مکھی کہہ رہی ہے کہ جب ہم رس چوسنے جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے کہ محمد اور آل محمد پر 3 مرتبہ صلوات بھیجو۔ تو یہ شہد کی مکھی کہتی ہے میں پہلی مرتبہ ہم صلوات بھیجتے ہیں، دوسری مرتبہ صلوات بھیجتے ہیں، تیسری مرتبہ صلوات مکمل نہیں ہوتا، اللہ اس تلخی میں شیرینی عطا کر دیتا ہے۔ اس تلخ شے میں شیرینی، مٹھاس، ایسی مٹھاس کہ جس مٹھاس کا کوئی جواب نہیں، اللہ شیرینی عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ شہد کی مکھی جو رس چوستی ہے وہ کیا کسی مخصوص باغ کا نہیں، اپنوں کا بھی باغ ہے، غیروں کا بھی باغ ہے، دوسروں کا باغ ہے، ہر باغ سے ہر جگہ سے رس لیتی ہے، اور لینے کے بعد جو شہد تیار ہوتی ہے اس میں شفا بھی ہے، اس میں مٹھاس بھی ہے، یہ طرح طرح کے باغوں سے رس لے کر آتی ہے، اس کے اندر شفا عطا کرتی پروردگار عالم نے۔ جب باغ زہرا کے کلی کا، جب باغ زہرا کے کلی کے پھول کا خون کربلا میں گرتا ہے تو اس کربلا کی مٹی میں پروردگار عالم شفا عطا کر دے رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد ہائے
قدم پہ یہ سلمان لے جانا آخر وجہ کیا؟ مجھ سے رہا نہیں ہے، میں نے سوال کر دیا یہ شخص آخر وجہ کیا کہ تو ہر قدم پہ سلمان لے جانا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ حج کے لیے آ رہا تھا، راستے میں میرے والد کی طبیعت خراب ہوئی، میرے والد لیٹ گئے، اچانک ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا، پیٹ پھولنے لگا، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے ان کے اوپر چادر ڈالی۔ جب میں نے اپنے والد کی یہ حالت دیکھی تو میں نے رونا شروع کیا، گریہ کرنا شروع کیا، میں زار و قطار رو رہا تھا، روتے روتے مجھے نیند آ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت آئی ہے، اس نے میرے والد کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، چہرہ منور ہو گیا، پھر پیٹ پہ ہاتھ پھیرا، پیٹ صحیح ہو گیا۔ جب میرے والد کی یہ حالت صحیح ہو گئی تو میں نے اس نورانی شخصیت سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ ہیں کون؟ تو اس آنے والی نورانی شخصیت نے کہا میں کوئی اور نہیں، میں محمد ہوں۔ پھر اس کے بعد میں نے سوال کیا کہ آپ نے اتنا کرم میرے والد پہ جو کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا سن، تیرا والد بڑا گنہگار تھا لیکن اس کے اندر ایک اچھائی تھی، وہ ہمیشہ ہمارے اوپر اور ہماری آل پہ صلوات بھیجتا تھا، اسی وجہ سے میں نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو چہرہ منور ہو گیا، پیٹ پہ ہاتھ پھیرا، پیٹ صحیح ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہ خواب سے بیدار ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ میرا والد اصل میں جس حالت میں تھا اسی حالت میں واپس آ گیا۔ یہی وجہ ہے تب سے لے کر آج تک میں محمد علیہ محمد بڑی فضیلت۔ اگر نام اعمال ہلکا ہے تو سلوات کی برکت سے وہ نام اعمال سے اور بہت ساری فضیلتیں اس میں بیان کی ہیں، اس میں اضافہ ہوتا ہے، تمام اس کی سلوات کی فضیلتیں ہیں۔ نام اعمال کی فرمائش نہیں، آپ کو یہیں پر تمام کرتے ہیں تو آج کی شب دن بھر آپ لوگوں نے بابو نمائش مولا عباس کا نام، غازی عباس کا نام کیا، غازی عباس کی حاضری جب بھی کسی علم کی نگاہ جاتی ہے تو اس علم سے مشق یاد دلاتی ہے کہ آج بھی کوئی بھتیجی اپنے چچا سے چپکی ہوئی ہے۔ غازی عباس کے، مولا عباس کے اس لیے بھی گریہ کرنا چاہیے کہ چونکہ مولا کائنات نے دعا کی تھی، مولا کائنات کی تمنا کا نام ہے عباس، اور تمنا جو تھی وہ یہ تھی کہ عباس میرے حسین کے کام آئے، اور مولا عباس بچپن سے ہی انہوں نے گھٹنے میں یہی کیا تھا کہ مجھے اپنے آقا کے کام آنا ہے، مولا حسین کے کام آنا ہے، آقا حسین کے کام آنا ہے۔ ذرا تصور کریں، اور اگر تصور کرنے جائیں گے تو رونے کے لیے صرف یہی فکر کافی ہے کہ عباس بچپن سے تمنا دل میں لے کر بیٹھے ہیں، وہ وقت کب آئے گا جب میں آقا حسین کے کام آؤں۔ جب کوئی انسان کوئی تمنا کرتا ہے اور وہ تمنا پوری نہ ہو پائے تو کتنا مغرور ہوتا ہے، کتنا رنجیدہ ہوتا ہے۔ مولا عباس
مولا عباس کو روک لیا گیا. ہاں جب حسن کا جنازہ اٹھا تھا مولا عباس کو روک لیا گیا تھا. تو مولا عباس کی یہ تمنا آخری وقت میں بھی جب اجازت دینے جاتے ہیں اس وقت بھی جنگ کے لیے نہیں جا پاتے ہیں. تو مولا عباس کی یہ تمنا دل میں ہی رہ گئی تھی. مولا عباس اپنی تمنا کو پورا کر نہیں پائے. ہاں آزاداروں، مولا عباس جب اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں تو آقا حسین کہتے ہیں عباس خیام سے کوئی آوازیں آ رہی ہیں. تو مولا عباس کہتے ہیں ہاں آقا، چھوٹے چھوٹے بچے صدائے آتش بلند کر رہے ہیں. تو مولا عباس سے آقا حسین کہتے ہیں عباس جنگ کرتے بعد میں جانا، پہلے بچوں کے لیے سبھی کا انتظام کر دو. آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پانی رکھا جاتا ہے وہ زمین نم ہو جاتی ہے، چونکہ وہاں پانی گرتا ہے وہ زمین ٹھنڈی رہتی ہے، وہ زمین نم ہو جاتی ہے جہاں پانی رکھا جاتا ہے. جب آقا حسین نے کہا عباس ان بچوں کے لیے زمین کا انتظام کر دو، بس ایک مرتبہ مولا عباس اس خیمے کی طرف جاتے ہیں جہاں ساری کشتیں لگی ہوئی تھی، جہاں پانی رکھا ہوا تھا. بچے العطش کہہ کے جب تھک چکے تھے تو اسی خیمے میں بچے پہنچ چکے تھے. بس ایک مرتبہ جیسے ہی مولا عباس خیمے میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، یہی چھوٹے چھوٹے بچے سینوں کے بل اس زمین پر، اس نم زمین پر لیٹے ہوئے ہیں. اللہ نے شدت پیاس، اللہ جانے مولا عباس نے منظر کو کیسے برداشت کیا. ہاں مولا گئے پانی لینے کے لیے، پانی کو بھرا ہے مشک میں، مولا واپس آ رہے ہیں. داہنا ہاتھ قلم ہوا، بایاں ہاتھ قلم ہوا. ہاں علم جھکنے لگا، علم ہچکولے لینے لگا. ادھر سے سکینہ نے ایک منظر دیکھا کہ علم بلند ہوا خیام کی طرف آ رہا ہے. بس ایک مرتبہ سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے پاس بلایا. اے بچوں گھبراؤ نہیں، اب تمہاری پیاس ختم ہو جائے گی، اب پیاس بجھ جائے گی. دیکھو میرا چچا آ رہا ہے. لیکن جیسے ہی علم خیمے کے قریب پہنچا تو کیا دیکھا، چچا تو نہیں، ہاں بابا علم لے کر آ رہے ہیں. سکینہ کی آس ٹوٹ گئی، بچوں کی آس ٹوٹ گئی. ادھر مولا حسین علم لے کر آئے، ادھر ظالموں نے برگنائے دشمنی، برگنائے حسد مولا عباس کے جسد اطہر پر اتنی تلوار سے وار کیا کہ مولا عباس کا پورا جسم اربن اربن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. آزاداروں، جب زندان شام سے قافلے کو آزادی ملی، رہائی ملی، تو کربلا جب اہل حرم آئے ہیں تو سارے برسانے اپنے اپنے عزیزوں کا ماتم کیا، اپنے اپنے عزیزوں کو کرسا پیش کیا. شہزادی زینب نے بھی آقا حسین کی قبر پر ماتم کیا، گریہ کیا، کرسا پیش کیا. تھوڑی دیر بعد سید سجاد سے کہتی ہے میرے لال، میں نے اپنے بڑے بھیا پہ گریہ کر لیا، ماتم کر لیا، لیکن مجھے میرے چھوٹے بھیا کی کہیں قبر نظر